بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے پارٹ 10 میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے سینکڑوں کی تعداد میں جنگیں لڑی، لیکن ہم صرف ان پر بات کریں گے جو تصوراتی نقطہ نظر سے زیادہ اہم ہیں۔ بیت المقدس شریف فتح کرنے سے قبل سلطان کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ آس پاس کے تمام علاقوں اور قلعوں کو فتح کر لیا جائے اور وہ سپلائی لائن توڑ دی جائے کہ جو عیسائیوں کو بیت المقدس شریف کے اندر کمک پہنچا رہی تھی۔ اس لیے سلطان نے فلسطین میں انتہائی تیز رفتار چھاپا مار دستے تیار کر رکھے تھے۔ جہاں صلیبی کوئی نیا قلعہ تعمیر کرتے، وہ دستے اس پر حملہ کر کے اس کی سپلائی لائن کاٹ دیتے۔ بیت المقدس شریف نے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں جیکب فورٹ کے مقام پر ایک جگہ محل وقوع کے اعتبار سے بہت اہم تھی۔ وہاں سے وہ راستہ نکلتا تھا کہ جو بیت المقدس شریف کا دفاع کرتا، اور وہاں سے دمشق کی طرف پیش قدمی کرنے میں بھی آسانی رہتی۔ دمشق چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکز تھا، لہٰذا جب عیسائیوں نے جیکب فورٹ پر قلعہ بنانے کی کوشش کی تو سلطان حرکت میں آ گئے۔ جیکب فورٹ کے قلعے میں اس وقت تقریباً 1500 نائٹس، فری میسنز اور انجینئر اس قلعے کی تعمیر میں مصروف تھے۔ جب سلطان نے قلعے کی طرف پیش قدمی شروع کی تو دوسرے علاقوں سے عیسائیوں نے بھی اس علاقے کی حفاظت کے لیے پیش قدمی شروع کر دی۔ یہ ایک دوڑ تھی کہ جو پہلے قلعے تک پہنچ جاتا وہی قلعے کو فتح کر لیتا۔ کیونکہ قلعہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، سلطان ایوبی بجلی کی سی تیزی سے سفر کرتے ہوئے صلیبی فوج سے پہلے وہاں جا پہنچے اور صرف 6 دن کی جھڑپ کے بعد پورے قلعے کو فتح کر لیا۔ سلطان کے حکم پر تمام نائٹس کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئی۔ جیکب فورٹ کی فتح کے بعد مسلمانوں کے لیے شمال کی جانب سے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا راستہ کھل چکا تھا، لیکن صلیبی فوجوں کو سمندر کے راستے مستقل امداد اور کمک پہنچ رہی تھی۔ 1180 میں سلطان نے خود اپنا بحری بیڑا تیار کیا اور بیروت کے قلعے پر حملہ آور ہوئے۔ تب پہلی بار صلیبیوں کو احساس ہوا کہ اب انہیں سمندر میں بھی سلطان کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی۔ ابھی بھی صلیبیوں کو حتمی شکست نہیں ہوئی تھی۔ سلطان یہ چاہتے تھے کہ صلیبیوں کو کھلے میدان میں دعوت دی جائے اور وہاں ان کو شکست دینے کے بعد بیت المقدس شریف کی جانب پیش قدمی شروع کی جائے۔ سلطان کی یہ خواہش بھی جلد پوری ہوئی اور صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر سلطان کے مقابلے کے لیے باہر نکلا۔ یہ جنگ تاریخ میں ایک فیصلہ کن جنگ تصور کی جاتی ہے۔ یہ وہ سب سے بڑی جنگ تھی کہ جو سلطان نے فلسطین کے علاقے میں لڑی۔ اس جنگ کے نتائج نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ 1178 میں لڑی جانے والی اس جنگ کو تاریخ جنگ ہتین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ خونریز جنگ ہے کہ جس میں صلیبیوں کو مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا گیا۔ تمام بڑے بڑے صلیبی علاقے سلطان کے قبضے میں آ گئے اور مسلمانوں کے لیے بیت المقدس شریف کا راستہ مکمل طور پر کھل گیا۔ ایسی جنگ میں آرنیٹ بھی سلطان کے ہاتھ لگا کہ جسے سلطان نے اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جس طرح قرون اولا میں جنگ یرموک نے پورا شام مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا، اسی طرح جنگ ہتین نے اس صلیبی جنگ کا قطعی فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر کے شام اور فلسطین کو ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کی جھولی میں لا ڈالا۔ ہتین کی جنگ صلیبی جنگوں کی 250 سالہ تاریخ میں مسلمانوں کی شاندار ترین فتح تصور کی جاتی ہے اور عیسائیوں اور صلیبیوں کے لیے بدترین ذلت آمیز شکست۔ آج تک کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی عیسائی جنگ ہتین کے نتیجے میں ملنے والی ذلت اور رسوائی کو بھلا نہیں سکے۔ یہ جنگ سلطان کی غیر معمولی عسکری ذہانت، فراست اور شجاعت کی ایک شاندار مثال ہے۔ دوستو، یہ وہ جنگ تھی کہ جس نے صلیبی جنگوں کی تاریخ کا پاسا ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں شرمناک شکست کے بعد صلیبی فوجیں اس قابل ہی نہ رہی کہ بیت المقدس شریف کا دفاع کر سکتی۔ دوسری جانب سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام، فلسطین اور لبنان کے تقریباً تمام علاقے فتح کر لیے کہ جس کی وجہ سے بیت المقدس شریف کی فتح کا راستہ مکمل طور پر ہموار ہو گیا۔ جنگ ہتین کا شمار امت مسلمہ کی تاریخ کی ان بڑی بڑی جنگوں میں ہوتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو عروج بخشا گیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل و رسوا ہوئے۔ یہ واقعہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ 1178 میں جب کاؤنٹ آرنیٹ نے مسلمانوں کے ایک قافلے کو لوٹا تو اس وقت مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان معاہدہ امن طے پا چکا تھا۔
اس کے بعد جب آرنیٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ اس گستاخ رسول کا سر وہ اپنے ہاتھوں سے قلم کریں گے۔ یہ واقعہ بنیاد بنتا ہے جنگ حطین کے آغاز کا۔ دوسری جانب صلیبیوں نے بھی ان قاتلوں کو مسلمانوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب سلطان کے سامنے جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں۔ صلیبی لشکر کے جو ہزاروں صلیبیوں، ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس پر مشتمل تھا، ایک جھیل کے کنارے مورچہ بند ہو گیا۔ مسلمان فوج جب اس لشکر کے قریب پہنچی تو سلطان نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ دشمن کی فوج پانی کے بہت قریب تھی اور اسے پانی کی رسائی حاصل تھی، لہٰذا یہاں ان کے خلاف جنگ سود مند نہ تھی۔ سلطان اب عسکری چال چلتے ہیں کہ جس میں آ کر دشمن کو مجبوراً اپنے محفوظ علاقے سے نکل کر پیش قدمی کرنا پڑتی ہے۔ سلطان پیچھے ہٹتے ہوئے اسے حطین کے مقام پر لے آتے ہیں۔ صلیبی بادشاہ جیفری اور کاؤنٹ آرنیٹ صلیبی لشکر کی قیادت کر رہے تھے اور اب ان کو شکست دینے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا تھا کہ ان کو ان کے مورچوں سے باہر نکالا جائے۔ اس علاقے کے نزدیک ہی ایک چھوٹا قلعہ تھا کہ جہاں پر صلیبیوں کے خاندان یعنی عورتیں اور بچے موجود تھے۔ سلطان نے محض ایک حکمت عملی کے تحت اس قلعے پر حملہ کیا تاکہ دور مورچہ بند صلیبی فوج گھبرا کر اپنے مورچوں سے باہر نکل آئے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور چند ہی دنوں میں قلعے پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ وہی ہوا جس کی سلطان توقع کر رہے تھے۔ اگر صلیبی فوج اپنا پڑاؤ توڑ کر قلعے کے دفاع کے لیے پیش قدمی کرتی تو اس کے لیے تقریباً انہیں 8 گھنٹے درکار ہوتے۔ کوئی بھی فوجی حکمت عملی کا ماہر یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمیشہ اپنے سفر کو اسی طرح سے ترتیب دینا چاہیے کہ آپ اپنے اگلے پڑاؤ تک دن کی روشنی میں ہی پہنچ جائیں۔ مگر اس موقع پر صلیبیوں نے حماقت کی اور دوپہر کے وقت اپنے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں جگہ جگہ گھات پر بیٹھے مسلمان گھڑ سوار دستے صلیبیوں پر حملہ کر کے ان کی پیش قدمی کو روکتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس رفتار سے صلیبی پیش قدمی کرنا چاہ رہے تھے وہ اس میں بری طرح ناکام رہے۔ مسلمانوں کے حملوں کی وجہ سے ان کی رفتار مزید آہستہ ہو گئی اور آخرکار مغرب کے وقت تک صلیبی فوج پانی سے کئی کلومیٹر دور حطین کی اونچی پہاڑی تک ہی پہنچ پائی۔ مسلمان فوج نے اب چاروں اطراف سے صلیبی لشکر کا محاصرہ کر لیا۔ جو ہی صلیبی فوج نے پانی کے پاس سے اپنا پڑاؤ چھوڑا، سلطان نے فوراً اپنے گھڑ سوار دستوں کو پانی اور صلیبی فوج کے درمیان داخل کر کے ان کی پانی تک رسائی بند کر دی۔ اس صورتحال سے اب صلیبی مکمل طور پر حواس باختہ ہو چکے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ تمام صلیبی فوج حطین کی پہاڑی پر موجود تھی کہ جسے چاروں اطراف سے مسلمان فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ان حالات میں صلیبیوں کا پانی تک پہنچنا ناممکن تھا اور جس قلعے کے دفاع کے لیے صلیبی لشکر روانہ ہوا تھا وہ ابھی تک مسلمانوں کے محاصرے میں ہی تھا۔ اچانک مسلمان فوج نے قلعے کا محاصرہ ختم کر دیا اور مکمل قوت کے ساتھ حطین کے میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ حطین کے میدان میں پہاڑی پر صلیبی فوج پیاس اور سخت بھوک کے باعث شدید مشکلات سے دوچار تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں ایک عالم بہاء الدین بھی تھے کہ جنہوں نے بعد میں سلطان کی تاریخ اور سوانح عمری لکھی۔ انہوں نے صلیبی فوج کی اس بے بسی کی انتہائی دردناک داستان بیان کی ہے کہ جس سے اس صلیبی فوج کا عبرتناک انجام واضح ہوتا ہے۔ آپ چشم تخیل میں صلیبی فوج کی حالت زار کا اندازہ کریں کہ جو چاروں اطراف سے گھیرے میں آ چکی تھی، پانی سے دور تھی، اپنے مرکز سے دور تھی اور اب اس کو شدید گرمی میں موت اپنے سر پر یقینی نظر آ رہی تھی۔ اس تمام محاصرے کو توڑنے کے لیے صلیبی فوج تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی۔ اس موقع پر مسلمان فوج نے صلیبی فوج کا راستہ روک کر ان کو حطین کے اس پہاڑی کی طرف دھکیل دیا کہ جو بعد میں ان کا قبرستان بنا۔ ابھی محاصرے کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ صلیبی فوج کی حالت انتہائی خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس موقع پر کئی نائٹس نے مسلمانوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے اور مسلمانوں کو صلیبی فوج کی حالت سے آگاہ کیا کہ جس کے مطابق صلیبی لشکر کے پاس نہ تو گھوڑوں کے لیے اور نہ ہی اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی تھا۔ صلیبیوں کے اس عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے لکڑیوں کے بڑے بڑے انبار جمع کروائے اور ہوا کے رخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لکڑیوں کو آگ لگوا دی، جس کے نتیجے میں دھوئیں اور گرمی نے اس پیاسی صلیبی فوج کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کی کمر مکمل طور پر توڑ دی۔
اس ساری صورتحال کی وجہ سے صلیبی فوج نفسیاتی اور جسمانی طور پر اس حد تک کمزور ہو گئی کہ صلیبی فوج کے سپاہیوں نے خودکشیاں کرنا شروع کر دی تاکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے۔ ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس دستوں کی شکل میں پوری قوت کے ساتھ بار بار پہاڑی سے نیچے اتر کر مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے کی کوشش کرتے تاکہ کسی طرح دریا تک پہنچنے کا راستہ بنایا جا سکے، مگر مسلمان فوج ہر دفعہ انہیں شکست دے کر پسپا کرتی رہی۔ کئی مرتبہ انہوں نے اپنے دستوں کو منظم کر کے اس قدر شدید حملے کیے کہ سلطان کے ذاتی پڑاؤ کے انتہائی قریب پہنچ گئے۔ سلطان کا بیٹا ملک العادل سلطان کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ ان حملوں کی وجہ سے پریشان ہو گیا، لیکن سلطان کے چہرے پر شکن تک نہ آئی۔ جب صلیبیوں کو واپس مار بھگایا تو سلطان کا بیٹا چلا اٹھا کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے، مگر سلطان نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں۔ دوسری مرتبہ صلیبیوں نے اسی طرح حملہ کیا اور دوبارہ سلطان تک پہنچ گئے، لیکن انہیں دوبارہ شکست دے کر مار بھگایا گیا۔ تو پھر سلطان کے بیٹے نے دوسری مرتبہ کہا کہ اب ہم جیت گئے ہیں۔ سلطان نے پھر کہا کہ نہیں، ابھی نہیں۔ سلطان نے مزید کہا کہ جب تک ان کا وہ سرخ خیمہ اپنی جگہ پر قائم ہے، یعنی جب تک ان کے بادشاہ کا خیمہ اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اب سلطان نے لشکر کو حکم دیا کہ جوابی حملہ کیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے براہ راست اس تھکان سے چور پیاسی فوج پر یلغار کر دی۔ اس فوج کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کے گھوڑے پیاس سے مر چکے تھے، لہٰذا ان کے نائٹس اتر کر اپنے بھاری بھرکم زرہ بختر کے ساتھ پیدل جنگ لڑنے پر مجبور ہو گئے، جس سے بعد میں ان کو جان چھڑانا مشکل ہو گئی۔ مجبوراً نائٹس نے اپنی آہنی زرہ بختر اتار پھینکے۔ اب نائٹس میں اور ایک عام پیادہ سپاہی میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اب مسلمان فوج نے ان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد یا تو میدان جنگ میں صرف لاشیں تھیں یا پھر وہ قیدی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مایوسی کے عالم میں مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ ان قیدیوں میں کئی سو ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس بھی تھے۔ حال یہ تھا کہ ایک مسلمان سپاہی 30 صلیبیوں کو رسی سے باندھ کر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا، جو سب سے بڑی ذلت صلیبیوں کا مقدر بنی، جسے وہ آج تک نہیں بھول پائے کہ وہ صلیب کہ جس پر ان کا دعویٰ تھا کہ اس پر نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، وہ صلیب مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی۔ اس صلیب کو یہ لوگ ٹرو کراس کہتے ہیں۔ اس صلیب کے مسلمانوں کے ہاتھ لگنے کے بعد پوری عیسائی دنیا میں صف ماتم پچ گئی۔ اس سے زیادہ ذلت آمیز شکست کہ جس میں ان کا مقدس ترین ٹرو کراس یعنی اصلی صلیب سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گئی، اس وقت صلیبیوں کے تصور میں بھی نہ تھی۔ سلطان نے اس صلیب کو نیزے پر چڑھا کر دمشق بھجوا دیا اور اسے دمشق کے بازار میں گھمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخشی۔ جنگ حطین میں فتح کے بعد تمام قیدی سلطان کے سامنے لائے گئے۔ سلطان نے اپنے ہاتھ سے آرنیٹ کو قتل کیا اور بادشاہ جعفری کو قیدی بنا لیا۔ دوستو، جنگ حطین سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی ذہانت، ملٹری جینیس اور قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کا سامنا کر کے اس کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ دوستو، اب یہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوتا ہے۔ سلطان کی فوج میں ہمیشہ بھاری تعداد میں امت مسلمہ کے علماء، درویش، فقراء اور صوفیہ شامل ہوا کرتے تھے، اور ان کا کام دعائیں کرنا اور مجاہدین کے حوصلے بڑھانا ہوتا تھا، اور ضرورت پڑنے پر سلطان ان سے فتوے بھی لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ تمام علماء، فقراء اور صوفیہ اور درویش کبھی بھی خود تلوار ہاتھ میں لے کر جنگ نہیں کرتے تھے۔ ان کے علم، مقام اور مرتبے کی وجہ سے ان کو ایک باعزت اور باوقار مقام حاصل تھا، اور ان کا زیادہ تر وقت فوج کی اخلاقی اور روحانی تربیت اور دعاؤں میں گزرتا۔ سلطان ان کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اس جنگ میں کئی سو ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس بھی گرفتار ہوئے تھے، اور سلطان کا جلال ان فری میسنز، ٹیمپلر اور ٹیوٹانک نائٹس کے خلاف عروج پر تھا، مگر سلطان سے بھی زیادہ جلال ان علماء، فقراء اور صوفیہ کو تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ان فقراء، بزرگ اور صوفیہ نے بھی سلطان سے درخواست کی کہ ان کو تلواریں دی جائیں تاکہ ہر عالم، صوفی اور فقیر اپنے ہاتھ سے کم ایک نائٹ کی گردن اتارے۔ اور پھر تاریخ نے غیر معمولی واقعہ دیکھا کہ ان تمام نائٹس کو علماء کے حوالے کر دیا گیا، اور علماء اور درویشوں نے اپنی تلواروں اور خنجروں سے ان نائٹس کی گردنیں اتاری۔
سلطان یہ سارا منظر بڑی دلچسپی سے دیکھتے رہے، لیکن یہ بات بھی غیر معمولی ہے کہ ان ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس کو قتل کیے جانے سے پہلے انہیں مسلمان ہونے کی دعوت بھی دی گئی تھی، اور تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ان میں سے چند ایک مسلمان بھی ہوئے اور بعد میں بہت اچھے مسلمان بن کر مسلمانوں کی طرف سے صلیبیوں کے خلاف بھی لڑے۔ جنگ حطین کے بعد اللہ تعالیٰ نے شام اور فلسطین میں مسلمانوں پر فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔